عمران خان صاحب نے باہر جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور کس کے گوڈوں کو یعنی پیروں کو ہاتھ لگا کے انہوں نے کہا کہ مجھے اس معاملے سے نکالا جائے اور مجھے جلد سے جلد مجھے باہر بھیج دیا جائے اور میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی جتنی بھی بچی کچی زندگی ہے وہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ لندن میں گزارنا چاہتا ہوں. یہ کس سے انہوں نے بات کی اور وہ شخص کون ہے؟ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا ایک بڑا قریبی دوست ان کے ساتھ اٹک جیل میں پہنچ گیا اور اس قریبی دوست کی ان کی اچانک طبیعت ناساز ہو گئی ہے. تو وہ دوست کون ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو بڑی بڑی برکیں مارتے تھے، اب وہ اس طرح سے ایک خاموش ہو کے نہیں بلکہ خاموش کروایا گیا ان کو. تو انہوں نے باہر جانے کا ارادہ کر لیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک پیپر پہ لکھ دیا کہ میں باہر جاؤں گا، میں تیاری آپس میں مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس چیز سے نکالا جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ٹائم کے لیے، میرا ابھی ڈپریشن میں ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں پریشان ہوں اندر، اور مجھے باہر بھیجا جائے اور باہر بھیج کے میں اپنے دونوں بیٹوں کے پاس زندگی. اپنی بیٹی کا بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ وہ اپنے بیٹوں کی بات کرتے ہیں کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے پاس جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں اپنی باقی زندگی گزاروں، لندن میں سکون سے گزاروں، اور جو بھی تھوڑی بہت میں نے سیاست کرنی ہوگی وہ میں باہر جا کے ہی کروں گا. البتہ پاکستان میں تو رہ کر میرے لیے سیاست تو دور کی بات ہے، اب اس جیل سے نکل پانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ان کے وکیل صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں 100% درست کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ بعد میں کل بیان بدل جائے، کیونکہ اب خان صاحب کو اندر وہ صفوف نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا، جس سے وہ صبح اور بیان دیتے تھے اور رات کو کچھ اور دیتے تھے. تو ان کے وکیل نے کہا کہ میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایجنڈے پہ آنے کے لیے تیار ہوں، اگر ملک میں کوئی سیاسی استحکام چاہیے، معیشت بہتر کرنی ہے تو میں جھکنے کے لیے تیار ہوں. ہاں، انہوں نے ایک اور رنگ بازی دکھائی ہے. ان کا کہنا تھا وکیل کا کہ خان صاحب کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے لیے تو میں 1000 سال بھی اندر رہ لوں تو پھر وکیلوں کے ہاتھ کیوں پیغام بھیجوا رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالے، لندن بھیج دیں، بیٹوں کے پاس بھیج دیں، میں بیٹوں کے پاس زندگی گزاروں گا، میں اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہوں، میں تو پاکستانی عوام کے لیے یہاں پہ آیا تھا، لیکن پاکستانی عوام میرے لیے کچھ نہیں کر رہی، دیکھو مجھے اندر پھنسا دیا. تو پھر یہ رنڈی رونے کیوں روتے ہیں آپ کہ میں 1000 سال بھی اندر رہنا پڑے قوم کے لیے تو میں رہوں گا. آپ سیدھی طرح سے کہیں کہ یار مجھ سے اندر نہیں رہا جا رہا، جیل تو جیل ہے بھائی، ہم خود کہتے ہیں جیل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جیل سے. تو اب آپ پہلے بہت باتیں کرتے تھے، پہلے آپ DGI کے بارے میں باتیں کرتے تھے، جنرل فیصل نصیر صاحب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، موجودہ آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے ایسا کرنا چاہتے ہیں، میری حکومت کو گرا دیا انہوں نے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پہلے تو آپ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. تو اب وہ خان صاحب ترلوں پہ آ گئے، گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، گھٹنوں کو پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے اس دلدل سے نکالو جتنا جلدی ہو سکتا ہے. اور بقول عمر چیمہ کے کہ وہ اندر بیٹھ کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اتنا ڈپریسڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے کچھ کر نہیں رہا. البتہ عمر عطا بندیال صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ان کو چپ کروا دیا گیا ہے. 13 دن ان کے رہ گئے ہیں اور وہ بہت جلد اپنی اس سیٹ سے بھی اتر جائیں گے. اور پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا تیچا پانچا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا ان کا حال ہوتا ہے. آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ بعض صحافی اور بعض جو یہ ذرائع ہیں جو خبروں میں چل رہا ہوتا ہے کہ 9 مئی میں جو ملوث سرگناز وہ بھی گرفتار ہوگا. کیونکہ جس طرح سے 9 مئی کو انہوں نے عمران خان صاحب نے GHQ پر حملہ کیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، ایک دن نیب کے حوالے رہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو مرسیڈیز میں بٹھا کے جیل میں کورٹ میں لے کے آئے، اور پھر گڈ ٹو سی یو کا کہا، بہت دیر ہو گئی آپ سے جناب ملے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ طاقتور لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، یہ بڑے لوگوں کو نا یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں، اور بعد میں وہ ان چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب جی یہاں پہ تو اس نے دکھا دیا، اب چیف جسٹس صاحب کچھ کیوں نہیں کر پا رہے. توشہ خانہ سے ریلیف دیں گے، سائفر میں پھنس جائیں گے، سائفر میں دیں گے تیسرا کیس تیار ہو جائے گا. پتہ سائفر میں اتنی جلدی نکلنے والے نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف وہ دوست ہیں جو عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی تک شاید وہ جھک نہیں پا رہے، یا ان کو جھکنے نہیں اب دیا جا رہا کیونکہ انہوں نے تنگ بہت کیا ہے. اور ان کے بڑے بھائی نے ان کو بڑا سمجھایا کہ چودھری صاحب باز آ جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو بھی خان صاحب کی طرح آنیاں جنی چلتی رہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، مینوں بڑا زور دی انقلاب آیا ہے، میرے پیٹ درد ہو رہی ہے، مینوں انقلاب آیا ہے. تو جناب جی اب ان کا انقلاب نکال دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، دوبارہ عدالت نے ان کو رہا کیا، عدالت نے ڈیوٹی لگائی
کہ 2 DIG ان کو گھر تک چھوڑ کے جائیں گے. چھوڑنے گئے تو راستے میں نقاب پوش آدمیوں نے ان کو اٹھا لیا, اٹھا کے تو ان کو پھر بند کر دیا. اب وہ اٹک جیل میں چودھری پرویز الہی صاحب, ان کی طبیعت ناساز ہے, طبیعت ان کی خراب ہو گئی ہے, اور بس وہ اندر لگے ہوئے ہیں, ہلاکان ہوئے ہوئے ہیں. اب طبیعت ہی خراب ہونی ہے نا, ان کی ایج بھی ان کی اچھی خاصی ہے, اور یہ لوگ بڑے شاہانہ طریقے سے رہتے ہیں, بڑے پروٹوکول سے رہتے ہیں. ان کے گھر ان کا جو ہے بادشاہوں کی طرح ان کا رہن سہن ہوتا ہے. تو جیل میں یہ کس طرح سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر سکتے ہیں, تنگیاں برداشت کر سکتے ہیں, ایک 4 دیواری میں رہ سکتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی آسائشیں نہیں ہیں جو ایک عام آدمی کو ہوتی ہیں. تو دوسری طرف ایمان مزاری پہ کی جو ہے عدالت نے کہہ دیا کہ آپ ان کو جب بھی گرفتار کریں گے, پولیس والوں کو حکم جاری کیا ہے, تو آپ سب سے پہلے عدالت کو بتائیں گے. تو ایمان مزاری کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے, وہ بھی انہوں نے بھی متنازع نعرے لگائے تھے فوج کے خلاف, جس کے بعد ان کو دھر لیا تھا. تو پتہ نہیں یہ لوگ کون سا ایسا یہ گروہ ہے جو پاکستانی آرمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی آرمی نے بھی اپنی کچھ غلطیوں کو مانا, اسٹیبلشمنٹ نے غلطیوں کو مانا, اس پہ وہ ورک بھی کر رہے ہیں. اور عاصم منیر صاحب نے 12 دفعہ پیغام بھجوایا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ آپ ہمیں کام کرنے دیں, تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, ہم اپنے ویژن سے فوج کو لے کے چلیں گے, ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں, سب کے ساتھ چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. کیونکہ عاصم منیر صاحب نے 12 دفعہ اپنے خطابوں میں ایک ہی بات کی کہ میں پاکستان کی ترقی چاہتا ہوں, اور عمران خان صاحب نے کہا نہیں, ترقی نہیں, مجھے وزیر اعظم بنائیں تو پھر چاہے جو مرضی کرے. تب بھی ترقی نہیں ہونی تھی, تب بھی آپ کے سجے کھبے لوگوں نے کرپشن کرنی تھی. زلفی بخاری اور وہ جو آپ کی فرح گوگی, آپ کی مرشد اور آپ کی بیوی بشرا بی بی کے بیٹے, تو انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اب بھی انہوں نے صفایا کیا ہوا ہے زمان پارک سے, بہت سے پیسے لے کے یہ بھاگ جاتے ہیں, فرار ہو جاتے ہیں ان کے بیٹے, اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. پکڑنا کس نے ہے, جس طرح سے پیسہ آیا اسی طرح سے جائے گا نا. تو خان صاحب نے کبھی رپورٹ بھی نہیں لکھوائی ان چیزوں پر. بلیک منی ہے, بلیک منی کی رپورٹ کیا لکھوائیں گے, تو بتانا پڑے گا یہ پیسہ آیا کہاں سے. تو اب یہ ہے کہ خان صاحب اس ٹائم گھٹنوں پر آ گئے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے مجھے آپ باہر پہنچا دیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں, میں ٹھوڈی کو ہاتھ لگاتا ہوں, آپ کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ میرے لیے کوئی راستہ نکالیں. اب دیکھتے ہیں راستہ کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.